الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین و سید الآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورۃ الحجر پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی دفعہ جو ہمارا ذکر تھا وہ تھا انسان کی پیدائش، اور آج جو ہمارا ذکر ہے وہ ہے آیت نمبر 26 سے آگے، جو کہ جنوں کے بارے میں ہے کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ان کا اور انسان کا جو حد میں تقابل ہوا، پھر جو آگے سارا جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی، حق سننے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سماعت فرمائے آیت مبارکہ۔ خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم۔ آیات مبارکہ یہ تقریباً 10 آیات ہیں جن میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور ہم 2 نکات پہ زیادہ بات کریں گے، ایک تو جنوں پہ اور ایک ابلیس کے انسانوں کو ورغلانے کے بارے میں۔ پہلی آیت ہے کہ ہم نے جنوں کو پیدا کیا من نار السموم، کہ ایسی آگ سے جو شعلے والی ہے، جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ تو اس سے ایک یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو جن جس آگ سے بنائے گئے ہیں وہ ہماری ہائیڈرو کاربن والی آگ نہیں ہے، جسے ہم لکڑیاں جلاتے ہیں، کوئلہ جلاتے ہیں، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا پروسیس ہوتا ہے، اسے دھواں نکلتا ہے اور فلیم ہوتا ہے، جو انسانوں نے پہلے دیکھی تھی، بلکہ یہ ایک فارم آف انرجی ہے، جس کی وجہ سے جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرک سپارک سے آگ پیدا ہو سکتی ہے، کوئی نیوکلیر پروسیس سے ہیٹ پیدا ہو سکتی ہے، یا جہاں بھی کہیں ہیٹ ہوتی ہے تو سرٹن سٹیج کے بعد وہ آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کی چیز ہے جو فارم آف انرجی ہے، جس طرح کے فرشتوں کو روشنی سے پیدا کیا گیا ہے، وہ ایک لائٹ کی فارم ہے، اور یہ ہیٹ کی فارم ہے، تو جنوں کو ہیٹ کی فارم سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو جنوں کی جو کمپوزیشن ہے وہ پرفارمنس کے لحاظ سے فرشتوں سے کم ہے، یعنی لائٹ کی پرفارمنس بہتر ہے اور ہیٹ کی پرفارمنس کم ہے۔ لائٹ کی سپیڈ بھی تازہ ہے اور ہیٹ کی سپیڈ اس سے مقابلے میں کم ہے،
جب لائٹ پہ پہنچتی ہے تو پھر یعنی یہ اب انسان نے جو دیکھا ہے کہ انرجی کی فارم چینج ہوتی رہتی ہے، لائٹ، ہیٹ اور الیکٹرک اور میگنیٹک یہ جو ایک دوسرے میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، تو ان کی جو چیزیں ہیں جس سے ہمارا یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بڑا ایک رول ہے ڈسکوری میں اور اس کی یوٹیلائزیشن میں، تو اس سے یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جن اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو غیر مادی ہے، اس وجہ سے اس کی ٹریولنگ یا موومنٹ بڑی فاسٹ ہے، اس وجہ سے اس کی لائف بھی بڑی لمبی ہے، اس کی وہ شیپ بھی چینج کر سکتی ہے، اور چونکہ وہ فارم آف انرجی ہے تو لہٰذا انسان کے اندر بھی وہ داخل ہو سکتی ہے اور انسان کے دماغ پہ بھی اس کے تھاٹ کو اثر ڈال سکتی ہے، اور یہ دماغ پہ اثر ڈالنا اور یہ تھاٹ پہ اثر ڈالنا اور جسم میں داخل ہونے کی وجہ سے جنات کا جو استعمال ہے وہ سحر میں، جادو میں ہوتا ہے، کہ جادو میں لوگ جنوں کو، جس طرح سورج جن میں آیا ہے کہ کئی لوگ جنوں کے قریب ہو جاتے ہیں اور جنوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو چونکہ اللہ نے انسان کو امتیاز دیا ہے تو انسان جنوں کے ساتھ تعلق پیدا کر کے، اور جن ہدایت میں بھی انسان کے تابع ہے، یعنی جنہوں نے ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے، جنوں میں انبیاء نہیں ہوتے، انسان انبیاء کے ہی جن تابع ہوتے ہیں، انسان انبیاء کے مذہب پر ہی جن ہوتے ہیں، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ ہندو مذہب ہو، بدھ مذہب ہو، اسلام ہو، جو بھی مذہب ہے۔ تو اس لحاظ سے جن اگرچہ اپنے موومنٹ میں، اپنے ایکشن میں، اپنی پاور میں انسان سے زیادہ ہیں، لیکن دماغی لحاظ سے انسان ان سے آگے ہے، اور تجزیے کے لحاظ سے بھی انسان ان سے آگے ہے۔ جنوں کو اختیار ہے انسان کی طرح کہ وہ کام انکار کریں یا اقرار کریں، اس لیے ان کے لیے جہنم ہے، ان کو سزا ملے گی۔ جنت کے بارے میں مختلف خیال ہے، کوئی کہتے ہیں کہ ملے گی اور کوئی کہتے ہیں نہیں ملے گی، لیکن جہنم ہر صورت میں ملے گی، کیونکہ ان کی اکثریت شیطان کے تابع ہے۔ شیطان بھی چونکہ آگ سے ہے اور جنوں میں سب سے اوپر تھا، اس لیے فرشتوں کی صحبت میں رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس محفل میں شامل کر لیا جس میں سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو فرمایا کہ ہم نے جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے، یعنی زمین کے اندر جو مادات ہیں نا، زمین کے اندر جو مادات ہیں، کیونکہ روشنی اور انرجی کا تعلق تو کائنات سے ہے، یہ زمین کا تعلق روشنی سے بھی ہے، انرجی سے بھی ہے، اور میٹیریل مادہ سے بھی ہے، مٹی سے بھی ہے، اور مٹی کے اندر جو مختلف کنٹینٹ ہیں، جسے ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ تقریباً 70 کے قریب ایلیمنٹس ہیں جن سے انسان کا جسم بنا ہوا ہے، جن میں ہائیڈروجن، آکسیجن اور کاربن سب سے زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ میں ان سے بنانا چاہتا ہوں، یعنی اس میں کاربن کا بھی استعمال ہوگا، اور وہ گوندی ہوئی مٹی ہوگی کہ جس میں جرمینیشن یا جس میں بایولوجیکل پروسیس ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں کہ آرگینزم کا اس میں پروسیس ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کچھ ہماری جو سبزیاں وہ آرگینک ہیں، کیونکہ ان میں وہ نیچرل پروسیس سے ہم سے بنائی گئی ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ جب میں نے اس کو بنا لیا تو پھر فنفخت فیہ من روحی، تو میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ اس سے مراد انسان کا امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ عادات و خصائل کا ایک جھلک رکھی ہے، معمولی سی، جو اللہ تعالیٰ کو خود پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی وہ ایٹریبیوٹس ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز پر غور کریں تو ان میں آپ کو اس کی تصویر ملے گی، جی اللہ کی، تو اللہ نے ان کی ایک جھلک جو ہے یا اس کا ایک حصہ تھوڑا سا انسان کی طرف منتقل کیا ہے، اور یہی انسان کا امتیاز ہے۔ اور پھر ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اس کو سجدہ کریں، یعنی شیطان بھی تھا جو جنوں کی نمائندگی کر رہا تھا، کیونکہ اعلیٰ درجے کا جن تھا اور بہت عبادت گزار تھا، اور فرشتوں کے ساتھ اس کو ملا دیا گیا تھا اس محفل میں، تو ان سے کہا گیا سجدہ کریں۔ تو پھر کیا ہوا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اجمعون، کہ میں سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن شیطان جو تھا وہ کیا کہ اس نے انکار کر دیا، کیوں کہ جنوں کو اختیار ہے اور فرشتوں کو اختیار نہیں ہے۔ اچھا، پھر کہا گیا ہے شیطان کیا ہو گیا کہ سجدہ کرنے والوں میں سے کیوں نہیں ہوا، اللہ تکون مع الساجدین۔ تو پھر شیطان نے اس کی لاجک بتائی، کیونکہ شیطان بھی صاحب عقل ہے، فرشتے بھی صاحب عقل ہے، انسان بھی عقل ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ انسان کو آپ نے پیدا کیا ہے مٹی سے، آرگینک چیزوں سے، سوائل سے، اور میں جو ہوں
آگ سے پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. یعنی میں تو انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے جو آرگینک ہے، جس میں بو ہے اور جو اس میں لائف ہے. تو میں جو لائف کی فارم جو ہے وہ فزیکل لائف کی فارم ہے، وہ انرجی لائف کی فارم نہیں ہے. لہٰذا وہ سمجھتا تھا کہ انرجی والی فارم جو ہے وہ اس سے بہتر ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، تو پھر نکل جاؤ، تم پر میری یعنی فیصلے کے دن تک لعنت ہے. پھر اس نے کہا کہ اللہ مجھے آپ مہلت دیں یہ جب تک کہ فیصلے کا دن آئے گا، یعنی قیامت تک. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے ایک خاص دن تک مہلت دے دیتا ہوں اور تو میں مہلت دیا گیا ہے. پھر اس نے یہ کہا کہ آپ اگر مہلت آپ نے مجھے دے دی ہے تو میں اب قسم کھاتا ہوں تیری ذات کی کہ میں جو تیرے بندے ہیں نا ان کو صحیح راستے سے ہٹا دوں گا. یعنی یہ بندہ جو تو دنیا میں لائے گا اور اس کو فزیکل فارم میں پھیلائے گا، تو جہاں بھی پھیلائے گا تو میں اس کے جو فالو کرنے والے ہیں، یعنی جنت میں ہو یا دنیا میں ہو، میں اس کو گمراہ کروں گا، تاکہ یہ اگرچہ میری لعنت کا سبب بنا ہے، میری دھتکار کا سبب بنا ہے، میری سزا کا سبب بنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی امن آشتی سے اور تیری قربت میں نہ بیٹھے، بلکہ یہ بھی دھتکارا ہوا ہو. تو پھر فرمایا کہ تیرے جو مخلص بندے ہیں وہ تو مجھ سے بچ جائیں گے، لیکن جو مخلص بندے نہیں ہوں گے وہ نہیں بچ سکیں گے. اور پھر فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے جس پہ نیک بندے چلتے ہیں. تو آج کے درس کو ہم اس پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید کو غور سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگلے درس میں ہم بیان کریں گے کہ اس نے بتایا کہ میں کس طرح ان کو گمراہ کروں گا، کہ اس کی ٹیکنالوجی کیا ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، وہ کس طرح میں انفلوئنس کرتا ہے. اب جب میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا پتہ چل گیا ہے تو ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم اس چیز کو تھوڑا سا اس پہ غور کر سکیں اور اس کے بارے میں اپنے آپ کو بچا سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محبت نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلموں کو عادل اور نیک حکمران عطا فرمائے، ہمیں اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.